اللہ رب العزت نے دیگر مخلوقات سے جو انسان کا امتیاز رکھا وہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف رشتے دیے جو دیگر مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ یہ خوبصورت رشتے باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں، بہن بھائی ہونے کی صورت میں، یہ ماموں ہے، یہ چاچو ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت رشتے انسانوں کو عطا فرمائے۔ ان رشتوں میں سے سب سے پہلا رشتہ جو مرز وجود میں آیا اور پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا آپس میں نکاح ہوا تو یہ میاں بیوی کا پہلا رشتہ بنا۔ باقی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سارے کے سارے رشتے بعد کے رشتے ہیں، وہ چاہے ماں کا رشتہ ہو، باپ کا رشتہ ہو، وہ بھائی ہونے کا رشتہ، وہ دیگر جو رشتے ہیں وہ سارے کے سارے بعد کے رشتے ہیں۔ سب سے پہلا جو رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ بنا۔ اس حوالے سے یہ اتنا اہم رشتہ کہ باقی سارے کے سارے رشتے اس رشتے کے گرد گھومتے ہیں۔ اس واسطے جتنا یہ والا رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے باقی رشتے اس طرح ساتھ میں جڑتے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ جب یہ والا رشتہ میاں بیوی والا رشتہ کمزور ہوتا ہے تو باقی سارے رشتے جو ہیں وہ کمزور پڑتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے مکان بنایا، مکان جب تیار ہوا تو اس کا پردہ لگایا۔ اب پردے میں اگر کوئی لکیر آ گئی، کوئی گیپ آ گیا، کوئی مسئلہ ہوا، مستری صاحب کو بلایا تو مستری صاحب کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا فوراً سے حل نکل آئے گا۔ لیکن اگر وہی نقص، وہی عیب اگر نیچے والی دیوار میں آ جائے تو اس کا مسئلہ ہوگا کہ فوراً سے جی اس کی بنیاد کمزور ہو گئی ہے، جس کو نئے سرے سے بنانا پڑے گا۔ سیم اسی طرح سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ سارے رشتوں کی بنیاد ہے۔ جب یہ مضبوط رہتا ہے تو باقی سارے رشتے اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، مضبوط رہتے ہیں، اور جب یہ رشتہ کمزور ہوتا ہے تو دیگر رشتے وہ بھی ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نازک یہ اتنا رشتہ ہے کہ صرف 4 لفظوں کی مار ہے، یعنی صرف 4 لفظ طلاق کے بول دیے جائیں تو یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی 4 لفظوں کی مار ہے یہ رشتہ۔ اور یہی رشتہ سارے رشتوں سے زیادہ انسان کے ساتھ چلتا ہے۔ شادی ہوئی کسی کے 50 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، یہی رشتہ ساتھ چل رہا ہے۔ تو اس واسطے یہ رشتہ نظر انداز کرنے والا نہیں، بڑا اہم رشتہ ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم شرعی تعلیمات دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ رشتہ عبادت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادات ہمیں دی ہیں اسی طرح نکاح کی صورت میں بھی عبادت دی ہے۔ اسلام خوبصورت اس واسطے ہے کہ اس میں ہر حوالے سے ہمارے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ جہاں انسان ہمیں عبادت سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات سکھاتا ہے، ساری کی ساری چیزوں کی رہنمائی ہمارا اسلام کرتا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم یہ ساری کی ساری عبادات چھوڑ کے معاملات میں لگ جائیں، معاشرت میں لگ جائیں، یہ بھی حسن نہیں ہے۔ اور یہ بھی حسن نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے معاملات چھوڑ کر عبادت میں لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ایک فطری دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہر حوالے سے ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر عبادتیں ہمیں دی ہیں اسی طرح شریعت میں نکاح بھی عبادت ہے۔ جس نماز کا، جس روزے کا، جس حج کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اسی نکاح کا ذکر بھی قرآن کریم نے ہی کیا ہے۔ اور عبادات میں اگر دیکھیں تو
تو اللہ تعالیٰ کے دیگر جو انبیاء تشریف لائے، کچھ ایسی عبادتیں ہیں کہ جو ایک نبی کی تعلیمات میں شریعت میں تھیں لیکن دوسرے نبی کی شریعت اور تعلیمات میں وہ نہیں تھیں۔ لیکن نکاح ایسی عبادت ہے کہ جو ہر نبی کی تعلیمات کا حصہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے نکاح فرمایا، یہاں تک کہ امام الانبیاء نے خود نکاح کر کے اس کو شرف بخشا اور آپ نے نکاح فرمایا۔ تو یہ نکاح آج بنیادی طور پر جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ کہ شریک حیات کے انتخاب میں تعلیم نبوی ہمارے لیے کیا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبصورت رشتے کے انتخاب کے لیے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائیں وہ تعلیمات کیا ہیں، ان کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ڈال سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، آپ گھر میں موجود نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے امہات المومنین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے کہ آپ کے خلوت کے معمولات کیا ہیں۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتلائے تو صحابہ کرام نے گویا اپنی عبادت کو نہایت ہی سرکار کی عبادت سے کم پایا۔ وہیں سنتے ہی ہر ایک نے اپنے اپنے تئیں نیت کر لی۔ کوئی کہنے لگا کہ میں آج کے بعد ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، یعنی ساری رات آج کے بعد نماز میں گزاروں گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزاروں گا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آج کے بعد میں ہمیشہ سے روزہ رکھوں گا، یعنی کوئی روزہ نہیں ترک کروں گا، تسلسل کے ساتھ روزے رکھوں گا۔ تیسرے بولے، وہ کہنے لگے کہ آج کے بعد میں عورتوں سے الگ ہوتا ہوں، یعنی اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا میں شادی نہیں کروں گا۔ اس طرح سے تینوں نے آپس میں بیٹھ کر باتیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری باتیں سن لی۔ آپ تشریف لائے، ارشاد فرمایا تم اس طرح سے کہہ رہے تھے، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہے۔ ارشاد فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، ارشاد فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا ولاکنی اصوم و افطر، ارشاد فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی بھی بجا لاتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں تمہارے سامنے عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میری زندگی تمہارے سامنے ہے تو پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر الگ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگ جانا، کہ یہ اسلام میں کوئی بہت افضل اور اعلیٰ کام ہو۔ اسلام ایک خوبصورت دین ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو ہر جگہ حاضر رہنے کا حکم دیتا ہے کہ جہاں بندہ عبادت میں مصروف ہے تو وہاں رزق روٹی کے لیے جانا یہ بھی اس کی عبادت ہے، اپنی ڈیوٹی کرنا یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، اپنے دفتر میں جا کے ٹائم دینا یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ جب وہ رزق حلال کی نیت سے اپنے گھر سے قدم باہر نکالتا ہے تو ایک ایک قدم اس کا اٹھنا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس واسطے ایسا نہیں ہے کہ یہ دین سکھاتا ہو کہ صرف مسجد میں ہی ملیں، نہیں، یہ رشتوں اللہ تعالیٰ نے رشتوں کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے، ان رشتوں کو دیکھنا، ان رشتوں کی دیکھ بھال کرنا، ان کو ساتھ میں لے کر چلنا۔ شادی بیاہ بھی ہے اسی میں فوتگی جنازہ بھی ہے، اسی میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین بھی ہے، اسی اسلام میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی ہیں۔ تو اسلام یہ ساری کی ساری خوبصورت تعلیمات کے ساتھ جڑا رہنے کا حکم کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا
یہ مشکات المصابی کتاب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربعین، فرمایا کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، یعنی 4 وجوہ ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا لمالہا، کسی عورت کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو یعنی اسلام اس میں ہمیں یہ خوبصورت تعلیم یہ دے رہا ہے کہ اگر عورت مال والی ہے، بندہ کم مال والا ہے، تو ان کی سوچ فکر میں معاملات میں بڑا فرق ہوگا۔ اسلام اس تفریق کو کہ جو مال کی صورت میں ہے تو اسے اس حوالے سے ہمیں اس تعلیم سے نوازتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امیر لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، تمہارے رہنے سہنے کے معاملات اس طرح کے نہ ہوں جس طرح کے اس کے ہیں، تو کل کو یہ خرابی کا باعث بن جائے۔ صاف ظاہر ہے کہ ایک بندہ 20-30 ہزار کمانے والا، ایک لڑکی وہ لاکھوں کی مالک ہے، یا اس کے ماں باپ امیر ہیں اور وہ لاکھوں میں ہے، تو رہن سہن میں بڑا فرق ہے، ایک چیز میں فرق ہوگا، کھانے پینے میں فرق ہوگا، پہننے میں فرق ہوگا، آسائشوں میں فرق ہوگا، گھر میں فرق ہوگا، گھر میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان میں فرق ہوگا۔ تو اس واسطے اگر کوئی کم پیسے والا زیادہ پیسے والے کے ساتھ رشتہ جوڑے گا تو کیا ہوگا، کل کو وہ خرابی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اسلام اس واسطے اس مرتبے مقام کو، سٹیٹس کو دیکھتا ہے کہ اپنے لحاظ سے شادی کرو۔ اسی طرح دوسرا فرمایا والی حسبھا، حسب و نسب کی وجہ سے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان کی ہے، لہٰذا اس واسطے اس کے ساتھ مجھے شادی کرنی چاہیے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ یہ ایک غیرت ہوتی ہے ہر عورت میں، مرد میں، اور وہ غیرت جاگ جائے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ رشتہ خراب ہو جاتا ہے، اس واسطے طلاق ہو جاتی ہے، آپس میں جدائی ہو جاتی ہے کہ میرا حسب و نسب اعلیٰ ہے، اس کا وہ مرتبہ مقام نہیں ہے، یہ کم ذات ہے اور میرے معیار کا نہیں ہے، اس واسطے علیحدگی اختیار کر لی جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ارشاد فرمایا ولی جمالہا، عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، تو اس واسطے لحاظ رکھنا چاہیے۔ چوتھی چیز ولی دینہا، ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے دیندار ہونے کی وجہ سے اس سے شادی کی جائے۔ تو اگر ان 4 چیزوں کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، عورت کے مال کی وجہ سے اس کی شادی کرنا۔ نمبر 2، کسی عورت سے اس کے حسب و نسب کی وجہ سے شادی کرنا۔ نمبر 3، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کرنا۔ اور نمبر 4، اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے کسی سے شادی کرنا۔ اب ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا خوبصورت انتخاب بتایا ہے کہ کس عورت سے شادی کرو، تو سرکار نے ارشاد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، فرمایا کہ اس بندے کو کامیابی مل گئی کہ جس بندے نے کسی عورت سے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے شادی کی ہے۔ اس واسطے کہ باقی چیزیں وہ عارضی ہیں، ان کی عمر کم ہے۔ اگر کسی کے پاس آج مال ہے تو یہ ڈلتی چھاؤں ہے، آج میرے پاس ہے تو کل کسی اور کے پاس ہے۔ اسی طرح حسب و نسب کی اگر بات ہے تو اگر عزت رکھنے پہ آ جائے تو ایک غریب کی بیٹی بھی اپنے ماں باپ کی عزت رکھ لے، اگر عزت اچھالنے پہ آ جائے تو بڑے تاجر اور صاحب ثروت اور مال و دولت والے شخص کی عزت منٹوں میں اچھال دے۔ اسی طرح حسن و جمال ہے تو کتنی دیر کا حسن و جمال ہوتا ہے، اس کی عمر کتنی ہے۔ اس واسطے کہا گیا، ہمیں تعلیم دی گئی کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے کسی عورت سے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے شادی کی۔ اب دیندار ہونا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف دینی تعلیم ہے، دنیاوی نہیں ہے، یا صرف دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم مراد نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ تربیت ہے۔ وہ تربیت جہاں سے مل جائے تو جس کی دینی تربیت ہو جاتی ہے اولاد میں سے، بیٹی ہو بیٹا ہو،
تو جس کی دینی تربیت اسلام کے مطابق انہیں تعلیمات دے دیں، انہیں سکھا دیا، تو یہ کیا ہے؟ دیندار ہونا ہے۔ اب اس حوالے سے آج کوتاہی ہے، چونکہ تعلیم تقسیم ہو گئی اور بہت ساری چیزیں جو نصاب میں ہونی چاہیے تھی آج وہ نہیں ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی کوئی بھی بیٹی، اسے کیا یہ یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے کہ یہ تیرا شوہر ہے؟ ایک یہ ہے کہ گھر میں بتلانا پڑے کہ جی میں آپ کے گھر میں شوہر کی حیثیت سے رہ رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جو بیٹی گھر میں آئے، جس کی شادی ہو، اسے پتہ ہو کہ یہ میرا شوہر ہے۔ اور کیا دوسری طرف سکھایا جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ روا ہوتا تو وہ شوہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا بیوی کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ تو یہ جو ایک عزت اور تکریم ہے، یہ جو ایک خوبصورت رشتہ ہے، یہ جو تعلیم بتلاتی ہے وہی دیندار ہونا ہے۔ تو یقیناً یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ یہ رشتہ کیا ہے، اس رشتے کی عزت اور قدر کیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم ہے وہ ہمیں اتنا کچھ سکھاتی ہے آج کہ یہ باپ ایک گھر میں یا شوہر گھر میں ایک مزدور ہے، اس نے بس کما کے لانا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس نے بچوں کو پالنا ہے، فیسیں ادا کرنی ہے، اور اس نے بچوں کو چھوڑنا ہے، لے کے آنا ہے۔ تو ایک مزدور کی حیثیت سے گھر میں آج جو مرد حضرات کی حیثیت ہے گھروں میں، اس سے آگے نہیں ہے۔ تو جو دیندار ہونا ہے، تو دینداری اتنی خوبصورت ہے کہ جس بچی کو، جس بیٹی کو پتہ چل جاتا ہے اور دین سیکھ لیتی ہے، وہ اپنے شوہر کے لیے کیا کچھ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو کتنی عزت دیتی ہے، اور دین اس میں اس شوہر کی کتنی عزت ہے، یہ باپ کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے، وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ دیندار ہونے سے پتہ چلتا ہے۔ تو اس واسطے یہ اس میں ہمارے لیے بنیادی تعلیم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، انہیں سکھائیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کی قدر کیا ہوتی ہے، رشتوں کی ویلیو کیا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کو سر عام ذلیل کر دیا جاتا ہے، ماں کو سر عام ذلیل کر دیا جاتا ہے جن کے پاس دینی تعلیم نہیں ہوتی۔ ماں باپ اگر کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی کوئی سننے والا نہیں ہوتا اولاد میں سے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ہیں چیزیں۔ تو اس واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں یہ رشتہ جب اس کی اہمیت ختم ہوئی، کم ہوئی، تو جو رشتوں کا آپس میں ایک انسان کا جڑا ہوا تعلق ہے رشتوں کے ساتھ، یہ یورپ میں کیوں کمزور پڑا؟ اس واسطے کہ وہاں اس رشتے کی بنیادی اہمیت کم ہوئی۔ جب میاں بیوی کے رشتے کی حیثیت کم ہوئی تو باقی سارے رشتے ٹوٹنے شروع ہو گئے، کمزور ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس واسطے یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، باقی رشتے اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں اور اتنے ہی وہ مضبوط رہتے ہیں۔ اس واسطے میاں بیوی جب آپس میں الگ ہوتے ہیں تو وہ دو فرد نہیں، دو خاندان الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف ایک گھر نہیں ٹوٹتا، کتنے رشتے اس کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہمیں تعلیم دی گئی وہ کیا ہے کہ دیندار ہونے کی وجہ سے کسی عورت کا انتخاب کرو، اور فرمایا تربت یدا کا، فرمایا تیرے ہاتھ گرد آلود ہوں، تیرے ہاتھ کو خاک لگے۔ ارشاد فرمایا کامیابی اسی کی ہے کہ جو کسی عورت سے اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ ورنہ ان الفاظ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ذلت اور رسوائی یہ مقدر ہوگی اگر دیگر چیزوں کو مقدم رکھ کے کسی عورت سے شادی کی، تو ساری زندگی کے لیے خاک میں مل جانا ہے، یعنی ہاتھ خاک میں مل جائیں یا ہاتھوں میں خاک آ جائے، یعنی کیا ہے؟ جس کا نتیجہ ذلت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس واسطے اس حدیث پاک میں یہ ہمیں خوبصورت تعلیم دی گئی۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک جسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، یہ بھی مشکات المصابیح میں دیگر کتب احادیث میں باب النکاح میں حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار نے کس طرح سے نکاح کی طرف ترغیب دلائی۔ ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، ارشاد فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج،
فرمایا جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ اس کے بعد اس کے فوائد بیان فرمائے، ارشاد فرمایا اغض للبصر، اس واسطے نکاح کرو کہ یہ نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، یعنی جب بندے کی شادی ہو جاتی ہے تو نگاہوں میں حیا آ جاتا ہے۔ اور نمبر 2 وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، ارشاد فرمایا کہ یہ شرم گاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں بنیادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر جنت کی ضمانت دی ہے۔ ارشاد فرمایا جو اپنی زبان کی گارنٹی دے دے اور شرم گاہ کی گارنٹی دے دے، فرمایا میں محمد عربی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اب یہ چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اس نگاہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو نگاہ کا پہلا فائدہ بتلایا کہ یہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، یعنی آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے۔ جب نگاہوں میں شرم و حیا آ جاتا ہے، یہ نگاہ غلط سمت نہیں اٹھتی، تو کیا ہے کہ شرم گاہ اس سے محفوظ رہتی ہے کہ بندہ اپنی ضرورت اللہ تعالیٰ نے جہاں پورا کرنے کا حکم دیا ہے پھر وہیں پہ وہ پوری کرتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ نکاح کا فائدہ بتلایا، ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے تم میں سے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے۔ اور ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اس واسطے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ تو یہ ہمیں تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس حوالے سے کہ ہم نے کس عورت کا انتخاب کرنا ہے، اور نکاح یہ کتنی لازمی چیز ہے انسان کے لیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طرح ایک سوچ اور فکر یہ بھی ہے کہ اولاد جوان ہے، شادی کے قابل ہے، یا خود نوجوان نہیں شادی کر رہا یا ماں باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کی شادی کریں گے۔ یہ سوچ اور فکر، اس واسطے بڑے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں ان کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، نہیں ابھی بچے پڑھ رہے ہیں، یا ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر شادی کریں گے۔ یا یہ ایک سوچ اور فکر ہے کہ میرے ماں باپ نے میری شادی لیٹ کی تھی لہٰذا میں بھی اور اپنی اولاد کی آگے لیٹ شادی کروں گا، ایک یہ بھی سوچ فکر کار فرما ہوتی ہے پیچھے۔ یا اس واسطے جلدی شادی نہیں کرتا کہ میں نے ان کو پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان کے اوپر پیسہ خرچ کیا ہے، یہ کما کے مجھے کھلائیں گے پھر ان کی شادی کروں گا۔ تو اس طرح کی مختلف سوچیں پیچھے کار فرما ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آج ہم بچوں کی شادیاں لیٹ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم الیہ من تردون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کی طرف پیغام نکاح آ جائے، یعنی بیٹی کا کوئی رشتہ آ گیا ہے، بیٹے کا رشتہ آ گیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ من تردون دینہ وخلقہ، جس کا رشتہ آیا ہے اس کا دیندار ہونا بھی تمہیں پسند ہے، اس کے اخلاق بھی عمدہ ہیں، یعنی تم اس سے راضی ہو، یعنی اس کے اوپر تمہیں اطمینان ہے کہ یہ دینی بھی ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، ارشاد فرمایا پھر لیٹ نہ کرو، فزوجو، پھر چاہیے کہ اس کو قبول کر لو اور بیٹی اور بیٹے کی شادی کر دو۔ اس واسطے مناسب رشتہ مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ تو جب مناسب رشتہ آ جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ابھی پاؤں پہ کھڑا ہو جائیں گے یا ابھی میں نے لیٹ شادی کرنی ہے، ابھی تعلیم جاری ہے، یہ وہ اس طرح سے معاملات۔ ارشاد فرمایا پھر ان چیزوں کو نہ دیکھو، اگر رشتہ نہیں کرو گے، اسے نظر انداز کرو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، ارشاد فرمایا کہ اگر مناسب رشتہ ٹھکرا دو گے، نہیں کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ آج اگر اس حدیث پاک کے مفہوم کو ہم دیکھیں اپنے ارد گرد ماحول میں تو یہ حدیث پاک کا مفہوم ہمارے اوپر واضح ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ جن کی گھر والوں نے اچھی تربیت کی ہے، نیک بچے بھی بچیاں بھی معاشرے میں موجود ہیں، ورنہ جوس کارنر کے اوپر
آج مختلف جو کھانے پینے کی سیٹنگ ہے، جہاں ہم جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں ہمیں یہ چیزیں آج سر عام ملتی ہیں کہ لڑکیاں لڑکے ان کا اکٹھے جانا، ملنا، ملاقات، یہ ساری کی ساری چیزیں آج معاشرے میں عام ہیں، آپ ان کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ پھر اس کا نقصان ہوگا کہ جب ٹائم پہ شادی نہیں کی جاتی، مناسب رشتوں کو ٹھکرا دیا جاتا ہے تو پھر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آج معاشرے میں یہ بھی ایک ان خرابیوں میں سے خرابی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب ہم لیٹ شادی کرتے ہیں تو ہم اپنی بھی عمر نکال بیٹھتے ہیں اور بہنوں کی بھی عمر، بیٹیوں کی عمر، یہ ہوا کہ لیٹ کر دیتے ہیں شادی۔ اب کیا ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت نہیں ہے کہ 35 40 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور بعض 40 سال سے بھی اوپر ہیں جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادی کے انتظار میں؟ تو یہ کون سی عمر ہے؟ اس ٹائم کون سا بندہ جو 25 سال کا ہوگا نوجوان اس 40 45 سال کی لڑکی سے شادی کرے گا؟ تو ہماری سوچ فکر آج غلط سمت اس نے اختیار کر لی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ گھر گھر کی کہانی ہے، گھر گھر کی پریشانی ہے کہ بچے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں لوگ کہ مناسب رشتہ نہیں مل رہا جی۔ جب اس طرح سے ہم عمر ہی نکال دیں گے تو پھر کہاں سے مناسب رشتہ ملے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹی کے انتظار میں کہ بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے تو اس کی عمر پڑھتے پڑھتے 40 سال سے تجاوز کر جائے اور پھر ہمیں تلاش ہو کہ کوئی 25 26 سال کا نوجوان مل جائے شادی کرنے کے لیے۔ تو کیسے ہوگا؟ وہ 25 26 سال کا نوجوان 40 42 45 سال کی لڑکی سے کیسے شادی کرے گا؟ اس واسطے تعلیمات نبوی ہمارے لیے کیا ہیں کہ جب مناسب رشتہ آ جائے، شریعت میں اس کی ایک حد وہ کیا ہے؟ بلوغ ہونا ہے، بالغ ہونا ہے۔ جب حد بلوغ کو بیٹی بیٹا پہنچ گیا ہے، اس کے بعد اگر مناسب رشتہ آتا ہے تو پھر اس کو اختیار کر لینا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ کل کو پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اقوال میں یہی ہے کہ جب مناسب رشتہ آ جائے تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو کر لینا چاہیے۔ اب اس حوالے سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے بیسک۔ اب اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، اس حوالے سے ہمارے معاشرے میں کیا سوچ اور فکر ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے تاکہ اس حقیقت کو ہم سمجھ سکیں اور یہ حقیقت ہمارے اوپر واضح ہو سکے۔ اب سمجھیے کہ ائمہ احناف کا یہاں تک موقف ہے کہ نفل پڑھنے سے نکاح کر لینا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ یعنی ایک طرف ہے ساری رات نفل پڑھنا، دوسری طرف ہے نکاح کر لینا۔ تو یہ اتنی نکاح خوبصورت عبادت ہے کہ کہا نفلی عبادت سے یہ افضل ہے۔ تو یعنی یہ کیا ہوا؟ من وجہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا مفہوم ہم سمجھتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے، اس کے کیا تقاضے ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ جب ہم شہوت کو عبادت کے اوپر غالب کر لیں گے پھر بہت سارے اس عبادت کے متعلق سوالات اٹھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، تو جب عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو کیا کوئی غیر شرعی کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ یا نماز پڑھنے کے اوپر آپ کسی کے اوپر تانا زنی کریں، کسی کے اوپر زبان درازی کریں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ بھی کوئی ٹائم ہے نماز پڑھنے والا، یہ تیری عمر ہے نماز پڑھنے والی، یا نماز پڑھ کے یہ تم کیا کر رہے ہو، غلط کام کر رہے ہو۔ اسی طرح سے اگر شہوت غالب نہ ہو، ہم صرف اس کو عبادت سمجھیں تو پھر نکاح کسی بھی عمر میں ہو، آج کوئی سی کی ایج زیادہ ہو گئی ہے یا دوبارہ سے نکاح کرنے لگا تو اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تیری عمر ہے نکاح دی۔ بھئی کیا عبادت کے لیے بھی کوئی عمر ہے؟ تو یہ عبادت ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل کتنا بڑا نام ہے، انسانیت کے لیے ایک مینارہ نور ہے، کتنے لوگوں نے ان سے ہدایت حاصل کی۔ رات کو بیوی فوت ہوئی تو صبح دوبارہ نکاح کر لیا۔ اب لوگوں نے کہا جناب یہ کیا ہوا؟ ارشاد فرمایا رات کو بیوی فوت ہوئی تو میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، کیا تم میں سے کسی نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ میں نے نوافل پڑھے، کیا کسی نے کچھ کہا کہ یہ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے عشاء کی نماز کی، صبح تہجد کے لیے اٹھا،
اس کے بعد میں نے نماز فجر پڑھائی، اس کے بعد میں نے درس دیا، کیا ان ساری کی ساری عبادات کے اوپر کسی کو کوئی ہوا کہ بیوی فوت ہوئی ہے تو کیوں نماز پڑھ رہے ہو، بیوی فوت ہوئی ہے تو کیوں تہجد پڑھ رہے ہو، بیوی فوت ہو رہی ہے کیوں فجر کے بعد درس دے رہے ہو؟ تو کہا عبادت کے اوپر تنقید نہیں ہوتی، تجھے عبادت ہے، میں نے جو دوسری ہی صبح نکاح کر لیا عورت کے ساتھ تو میں نے عبادت کی ہے، لہٰذا عبادت کے اوپر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ تو یہ ہے کہ جب عبادت کے اوپر شہوت غالب نہ ہو تو پھر عبادت کے اوپر تنقید نہیں ہوتی، لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب عبادت کے اوپر شہوت غالب آ جائے، یعنی اس کو ایک شہوت کے پہلو سے ہم دیکھیں، عبادت کے پہلو سے نہ دیکھیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے پھر اعتراض لازم آتے ہیں۔ عہد فاروقی ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی 2 بیویاں تھیں، طاعون کا مرض پھیلا، دونوں کی دونوں بیویاں فوت ہو گئیں اس دوران، لیکن کیا ہوا کہ آپ کو بھی اثرات تھے طاعون کے، لیکن آپ نے طاعون کے مرض کے ہوتے ہوئے اور خود اس میں مبتلا ہوتے ہوئے آپ نے اگلا نکاح کر لیا۔ جب آپ سے پوچھا گیا، ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین اور نصف ایمان ارشاد فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے ملاقات کروں تو کامل دین اور کامل ایمان کے ساتھ ملاقات کروں۔ یعنی یہ کیا ہے، تعلیمات ہیں اس صورت میں کہ جب اس نکاح کو ہم عبادت سمجھیں، تو اگر دوسرا پہلو غالب آ جائے اس میں شہوت والا تو پھر اعتراض ہوتا ہے کہ تیری عمر کون سی ہے، تو بوڑھا ہے، بڑھاپے میں ہے، تجھے اب نکاح زیب دیتا ہے، تو جا کے اللہ اللہ کر، مطلب پھر اس طرح کے وہ سارے کے سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو عبادت سمجھ کے کریں گے تو پھر عبادت جب تک زندہ ہیں تب تک عبادت بندے کے اوپر ہے، پھر عبادت۔ اب ہم نے کیا کیا، چونکہ شہوت غالب آ گئی تو ہم نے بہت ساری چیزیں اس عبادت کے ساتھ جوڑ لی ہیں۔ اب کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کہے میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں لہٰذا ڈھول ساتھ میں لے کے جاؤں، بینڈ باجے والا ساتھ لے کے جاؤں، تو کوئی بھی نہیں اس طرح کا سوچتا بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کرتا، چونکہ اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، اس کے اوپر شہوت غالب نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ یہ نکاح کی جو عبادت ہے، چونکہ اس کے ساتھ شہوت کا غلبہ آ گیا لہٰذا بہت ساری چیزیں ہم نے جوڑ لیں۔ ہم تو عبادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، جب نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بھائی عبادت کے لیے تو پھر کنجریاں نہیں بلائی جاتی نا، پھر عبادت پہ تو شرابیں نہیں پی جاتی نا، پھر عبادت پہ تو ڈھول ڈمکا نہیں ہوتا نا، بینڈ باجے والے نہیں ہوتے نا۔ تو یعنی کیا ہے، دین میں یہ چیز خالصتاً عبادت ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ شہوت کو جوڑ کر اس جانب کو زیادہ ترجیح دے دی ہے، عبادت والا پہلو ہم نے چھپا لیا ہے۔ تو اس واسطے یہ آج اہمیت ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ نکاح بنیادی طور پر ہے کیا۔ اسی طرح سے ایک یہ خوبصورت حدیث پاک ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور مساجد میں نکاح کا اہتمام کرو۔ یعنی دیکھیں کہ اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو عبادت تو مسجد میں، پھر کیا اس کا تصور ہے؟ تو یہ نکاح کو مساجد میں کرنے کا سرکار کا حکم ہے کہ ان کو مساجد کے ساتھ جوڑو۔ پتہ چلا اس سے بھی کہ یہ نکاح عبادت ہے، اس واسطے سرکار نے اس کو مسجد میں کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ عبادت مسجد میں کرو نکاح والی۔ تو آہستہ آہستہ یہ کیا ہوئی کہ یہ ریت ختم ہو گئی مساجد سے، آج بہت کم ہوتا ہے کہ مساجد میں نکاح، اگر ہوتے ہیں تو ہم مساجد کا تقدس پامال کرتے ہیں، پھر وہ وہاں پہ وہ ساری کی ساری فوٹو شوٹنگ، اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا، وہ پردے کا اہتمام جو اس کے تقاضے وہ سارے کے سارے فوت کر بیٹھتے ہیں۔ تو نکاح یہ ایک سادہ سا کام ہے۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں نکاح کیا ہے، اگر اس کو ہم سمجھنے کی آج کوشش کریں کہ جتنا ہم نے اس کو آج دشوار بنا لیا ہے، یہ کتنا آسان کام ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مجمع کھڑا تھا، لوگ کھڑے تھے، ان کے پاس ایک گزرنے والے مرد نے کسی عورت سے کہا کہ آپ مجھے پسند ہو، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے قبول کر لیا آپ کو،
اور میں آپ کے ساتھ آپ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام قبول کرتی ہوں، تو کتنے سینکڑ کا کام ہے۔ ارشاد فرمایا نکاح ہو گیا، گواہ و مجمع تھا اور ایجاب و قبول ہو گیا، لہذا نکاح ہو گیا۔ تو آج ہمارے ہاں نکاح کتنا مشکل ہے، یعنی ایک شادی کرنی ہے تو کتنے سال ماں باپ کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کتنی فکر ہوتی ہے، اور اس کے لیے پیٹ کاٹتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کسی سے قرض اٹھایا، کیا کیا نہ جانے۔ لیکن کیا ہے، شریعت میں یہ کتنا کام آسان ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، جن معاشروں میں نکاح مشکل کر دیا گیا ہے ان معاشروں میں آج زنا عام ہے۔ تو سرکار کا لایا ہوا دین ہمیں زنا سے بچاتا ہے، اس واسطے نکاح کو شریعت میں آسان رکھا گیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ولیمے اور سرکار کے ولیمے کیا ہیں، یعنی کتنا آسان طریقہ بتلایا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، لاکھوں کا ولیمہ ہے۔ اب ولیمہ ہے کیا، سرکار نے خود جو ہمیں ولیمہ کر کے دکھایا وہ کیا ہے۔ حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا سرکار نے، اگلی صبح اٹھے تو ارشاد فرمایا جس بندے کے پاس جو چیز ہے، ایک چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا، فرمایا وہ اس کے اوپر لا کے رکھ دے۔ اب کسی کے پاس کھجور تھی، کسی کے پاس پانی تھا، کسی کے پاس دودھ تھا، کسی کے پاس ستو تھے، کسی کے پاس گھی تھا، جو بھی کسی کے پاس تھا اس دسترخوان پہ سجا دیا گیا، اس کو مکس کیا، سب کو کھلا دیا، یہ ولیمہ ہو گیا۔ یعنی اتنا آسان کام یہ شریعت نے ہمیں بتلایا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے۔ آج معاشرے میں سب سے زیادہ ہمارے ہاں لڑکی لڑکے کا انتخاب کرنا ہے رشتے کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری رسوم و رواج ہیں ان کو بجا لانا، یہ سب سے آج ہمارے میں مشکل کام ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں آج کیا ہے، رشتہ دیکھنے کے لیے گئے۔ اب سرکار کا عمل مبارک اس حوالے سے دیکھیے کہ یہ مسند امام اعظم میں حدیث پاک ہے، جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا سرکار حضرت علی کے ساتھ نکاح کرنے لگے، تو یہ آج ہمارے یہاں ایک تصور ہے نا کہ بیٹی سے رائے لینا، یہ تو ہماری غیرت ہی مر جائے، ہم مر جائیں جیتے جاگتے، کسی بیٹی سے پوچھ لیں کہ جی یہ آپ کو لڑکا پسند ہے یا نہیں ہے۔ لیکن تعلیمات کیا ہیں شریف و سنیے۔ سرکار نے جب نکاح فرمانا تھا تو آپ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ارشاد فرمایا اے فاطمہ، علی بڑا تجھے یاد کرتے ہیں، تاکہ کیا ہو جائے، بیٹی کی رضا شامل ہو جائے۔ اور اس کے اوپر پورا چیپٹر ہے آگے کہ سرکار کسی بھی بیٹی کا جب نکاح فرمانے لگتے تو بیٹی کو تنہائی میں لے کے جاتے، الگ لے کے جاتے، اور جس کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا اس کا نام لے کے کہتے کہ فلاں بیٹا تجھے بڑا یاد کر رہا ہے، تاکہ کیا ہو، میری بیٹی کی رائے شامل ہو جائے۔ آج ہم نے تو بیٹیوں کی رائے ہی مار دی ہے، ختم کر دی ہے۔ بیٹی سے پوچھنا، یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے شریعت اتنی اجازت دیتی ہے کہ جو ایک شرعی تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک نظر لڑکا لڑکی کو دیکھ لے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اتنی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس نے زندگی گزارنی ہے، تو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو شریعت میں وہ غیرت نہیں ہے، شرم و حیا اس میں نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ہم نے ان قواعد مقرر کر لی ہیں اپنی طرف سے۔ تو اس واسطے یہ وہ بنیادی رشتہ جب قائم کرنا ہے تو اس حوالے سے ہمارے لیے تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اور بعض جگہ ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یعنی پہلے ہی ملاقاتیں اور ملنا اور فون نمبر اور باتیں کرنا، یہ آج معاشرے کا اتنا بڑا جرم بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی، منگنی ہو گئی تو اس کے بعد نمبر، ملنا جلنا، آنا جانا، باتیں کرنا، ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی، وہ آپس میں رشتے خراب کر چکے ہوتے ہیں، آپس میں لڑائی ہو چکی ہوتی ہے ان کی۔ تو اس واسطے یہ اتنا سنجیدہ رشتہ ہے کہ اتنا کھانا اہم نہیں، پینا اہم نہیں، اتنے ہمارے دیگر معاملات اہم نہیں ہیں جتنا یہ رشتہ اہم ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ قرآن کریم جو جس کو بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ارشاد فرمایا کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہے۔ اب کھانا یہ زیادہ قریب ہے یا لباس زیادہ قریب ہوتا ہے انسان کے؟ کھانے کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لباس کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً انسان میں ایک چیز رکھی ہے کہ تھوڑی دیر سے زیادہ اپنے جسم کو بھی بندہ ننگا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔
ٹھیک ہے، تو اتنا یہ اہم رشتہ ہے، لیکن آج اس رشتے کے حوالے سے جو ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ جس نے اس رشتے کو مشکل بنا دیا ہے، اور اس رشتے کی اہمیت وہ ہماری نظروں میں کھو چکی ہے۔ تو اس واسطے ہمیں تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو آج ہم نے کرنی ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم نے چھوڑنی ہے۔ بڑا وسیع مضمون ہے، ہو سکا تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم